سر اس وقت پنجاب میں اوقاف کے زیر اہتمام کتنی دربار ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں سر؟ اس وقت پنجاب کے اندر 550 مزارات ہیں جو اوقاف کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں، جس میں پنجاب کے جتنے نمائندہ مزارات ہیں وہ شامل ہیں، جس میں لاہور میں حضرت عطا گنج بخش ہیں، پیر مکی ہیں، حضرت میاں میر ہیں، حضرت شاہ جمال ہیں. اسی طرح پھر آپ آگے جاتے جائیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم ہیں، بہاؤالدین زکریہ ہیں، ساؤتھ میں خواجہ غلام فرید ہیں، اور اس طرح یہ سارے مزارات شامل ہیں. اور 450 مساجد ہیں جس میں بادشاہی مسجد سمیت بڑی جو نمائندہ مساجد ہیں وہ شامل ہیں. گویا کہ 1000 وہ فورم ہیں مسجد اور مزار کی صورت میں جن کو گورنمنٹ رن کرتی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے، اس کی ریپیئر رینوویشن وہ سب کو گورنمنٹ مین اوقاف ڈپارٹمنٹ دیکھتی ہے. کتنے دربار ہیں جو آپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں سر؟ رجسٹرڈ ہونا ایک الگ چیز ہے اور گورنمنٹ کی تحویل میں ہونا ایک الگ چیز ہے. گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں ہے سر؟ یہ شاید تعداد ہزاروں میں ہوگی. کیا وجہ سر؟ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ مزارات اور مساجد اور قبرستان ہیں جن کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول یہ ہے کہ جب آپ کسی پراپرٹی کو، کسی مسجد، مزار، مدرسہ، خانقاہ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ریپیئر، رینوویشن، اس کی ملازمین کی تنخواہیں، اس کی یوٹیلیٹی بل وغیرہ یہ سب پھر گورنمنٹ کے ذمے ہیں. تو گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو دیکھیں. یہاں بر صغیر کا جو کلچر ہے دینی اور مذہبی یہ مختلف ہے، خلیج کا مختلف ہے، فار ایسٹ کا مختلف ہے. یہاں مسجد، مدرسہ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا. پھر یہ اسپیشلی جو ایسٹ انڈیا اور کلونیل ایج ہے اس میں ان کے اندر ایک ریزسٹنس آئی. ان کو انگریز کی طرف سے، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوا. اس دور میں یہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کی گروتھ تقریباً اس دور میں ہوئی ہے. اس میں مدارس ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، بریلی ہے، جامعہ ملیہ وغیرہ، یہ جتنے ادارے اس بڑے. پھر جب انگریز آیا تو اس نے ان کو فردر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم لانچ کیا. تو اس میں GC HSN یہ سارا اور موجودہ ایجوکیشن سارا سسٹم آ گیا.